बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज़म सवाती साहब, सेनेटर आज़म सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर रह चुके हैं। आज़म सवाती साहब गिरफ्तार हैं। 2 रोज़ा रिमांड, जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया है। FIA की जानिब से गिरफ्तारी पर जो FIR है वो सामने आ गई है। कौन सा ट्वीट है जो वजह है वो सामने आ गया है। गिरफ्तारी कितने बजे की गई, तमाम डिटेल्स सामने आ गई हैं। आज़म सवाती साहब अदालत के बाहर उन्होंने बात की, सहाफ़ियों ने रोक लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरी कोशिश की कि मत बात करने दें, सर जी बैठें, सर जी चलें, सर जी बैठें करते रहे। लेकिन वहां पर जो गुफ्तगू हुई उसमें आज़म सवाती साहब ने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। इस इल्ज़ाम के बाद अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों एतजाज अहसन साहब ने इससे ज्यादा संगीन इल्जाम लगाया, इससे ज्यादा संगीन इल्जाम नाम लेकर लगाया, लेकिन एतजाज अहसन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक सिटिंग सेनेटर के खिलाफ उनके एक ट्वीट पर जिसमें उन्होंने वही इल्जाम लगाया, नौयत कमोबेश वही है, लफ्ज मुख्तलिफ हैं, लेकिन आज़म सवाती साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पहले मैंने आपसे कहा कि क्यों ये कंपैरिजन हो रहा है, उससे पहले फिर मैं आपको अल्फाज बता दूं। एग्जैक्ट सुने तो आपने हैं, लेकिन एक बार फिर बता दूं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए। जो अल्फाज हैं एतजाज अहसन साहब के वो हैं ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो जैसे तली पे लिखे हुए हों, हथेली पे लिखे हुए हों, इस तरह ये लिखे हुए हैं, जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है। पहले उन्होंने साहब का लफ्ज इस्तेमाल किया और बाजवा ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इनको इस तरह छोड़ना, यह मैं समझता हूं कि सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था। यह नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए है। यह वो बयान है जो एतजाज अहसन साहब का वीडियो बयान वायरल हुआ है और इस वायरल बयान ने सोशल मीडिया पर तकरीबन आग लगा दी। अब आज़म सवाती साहब का ट्वीट, जिसका बाकायदा मेंशन्ड URL उनके ट्वीट का FIA की जो FIR है उसमें मेंशन्ड है, वो ट्वीट क्या है? मिस्टर बाजवा, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड फ्यू विद यू। मिस्टर बाजवा, आपको और आपके साथ कुछ और को मुबारक हो, कुछ और लोगों को मुबारक हो। योर प्लान इज रियली वर्किंग एंड ऑल क्रिमिनल्स आर गेटिंग फ्री एट कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री। आपका मंसूबा बाकी काम कर रहा है और तमाम मुजरिम इस मुल्क की कीमत पर आजाद हो रहे हैं। विद दीज ठग्स गेटिंग फ्री, इन ठगों की आजादी के साथ यू हैव लेजिटिमाइज्ड नहीं लिखा उन्होंने, लेजिटिमाइज करप्शन। आपने करप्शन को कानूनी तहफ्फुज दे दिया है। हाउ यू प्रिडिक्ट नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री? अब आप इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? ये आज़म सवाती साहब का ट्वीट है। इस ट्वीट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी ये तस्वीर भी लगी हुई है। आज़म सवाती साहब ने ये ट्वीट किया, FIA ने इस ट्वीट को मेंशन किया है। इस ट्वीट का जो वक्त है एग्जैक्टली शाम 7 बजे का, गुज़श्ता रोज का 12 तारीख का, वही 1900 आवर्स FIA ने अपनी FIR में लिखा हुआ है। यहां तक ये मवाजना है। अब एतजाज अहसन साहब ने जो कहा था उसमें था बाजवा ने जुर्म किया है। जो आज़म सवाती साहब ने कहा है, आज़म सवाती साहब ने भी बहुत आपने लेजिटिमाइज कर दिया है, ठगों को आपने आजाद कर दिया है, ये बातें की हैं। कमोबेश एक जैसा मामला है दोनों का। लोग पूछ रहे हैं एतजाज अहसन साहब आजाद क्यों और आज़म सवाती साहब जो है वो गिरफ्तार क्यों, रिमांड क्यों? तो इसका जवाब यह कि एतजाज अहसन साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। इस वक्त ज़ेरे अताब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तमाम सीनियर तज्जियाकार, तमाम सहाफ़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त निशाना बन रही है। मुबशिर ज़ैदी साहब या दीगर सहाफ़ियों ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाना बन रही है, इस वक्त पीपल्स पार्टी निशाना नहीं बन रही। दूसरी बात, ये जो बात की आज़म सवाती साहब ने, इसके बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके घर की फुटेज सामने आई है। घर की फुटेज में देखा जा सकता है कि तलाशी ली गई है, बाकायदा तौर पर उनके कमरे को उलट पुलट करके रख दिया गया है, बड़ी जल्लाद तलाशी ली गई है और आज़म सवाती साहब को ले जाया गया। वो ये कह रहे हैं कि मुझे रात को गिरफ्तार किया गया, रात 1 बजे का वक्त है FIR में, लेकिन उससे भी थोड़ा सा पहले, उसकी भी थोड़ा सा बाद गालिबन ये गिरफ्तारी हुई है। घर से उठाया गया है
اور پھر انہوں نے جو عدالت کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار FIA نہیں کیا ہے, مجھ پہ تشدد ایجنسیز نے کیا ہے, مجھے مارا پیٹا ہے, میرے کپڑے اتارے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شہباز گل صاحب گرفتار ہوئے, جنسی تشدد کیا گیا, کپڑے اتارے گئے, ننگا کیا گیا. جمیل فاروقی گرفتار ہوئے, مارا پیٹا گیا, ان کے جسم کے نازک حصوں پر بھی مارا گیا اور کپڑے اتارے گئے. اعظم سواتی صاحب ایک بزرگ ہیں, گرفتار ہوئے, وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کپڑے اتارے گئے. تو میں تو یہ حیران ہوں کہ اسلام آباد کی پولیس ہو یا یہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہو, یہ لوگوں کے کپڑے کیوں اتار رہے ہیں بار بار؟ آپ نے کسی شخص کو گرفتار کیا ہے, اگر آپ کو چاہیے بھی اس کا تھرایا فون, جو آپ نے خود کہا, اس کا موبائل فون, اس کا لیپ ٹاپ, تو وہ برآمد کریں. آپ کو اس سے تفتیش کرنی ہے تو اس سے تفتیش کریں, سوال کریں. ایک, آپ مار کیوں رہے ہیں؟ دو, اس سے آگے جا کے آپ کپڑے کیوں اتار رہے ہیں؟ کسی شخص کی تحریر کا, اس کی تقریر کا, اس کے کپڑے اتار کر اس کے نجی جسمانی اعضاء, پرائیویٹ پارٹس, ان سے تعلق کیا ہے؟ کپڑے کیوں اتار رہے ہیں؟ مطلب میں حیران ہوں کہ گرفتار کرنے والے جو ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اندر سے ہم سے کتنا مختلف ہے, یا انہیں لگتا ہے کہ ٹویٹ ہاتھ سے ٹائپ نہیں کیا. مطلب یہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں اس بات پر بھی حیران ہوں. ایک دوسرا, اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی یہ سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر, ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں, متعدد مواقع پر بہت کھل کے بات کر چکے, اور وہ یہ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کی طرح کہ یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں سکندر سلطان راجہ دیا گیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ یہ بالکل رعایت نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی, بہت ایماندار آدمی ہیں. یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کی تھی, وہ ان پر بھی بہت بات کرتے رہے. اس کے بعد کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ کامران خان صاحب تو بہت کھل کر بولتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے سوال بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑا نام ہے, بہت سینئر ہیں اور بہت بڑے ہیں, تو وہ سوال بھی کر لیتے ہیں. کامران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا, نو ڈاؤٹ اعتزاز احسن صاحب's very irresponsible statement on Chief of Army Staff lit massive fire of controversy. آگ لگا دی اعتزاز احسن کے بیان نے جو متنازع تھا آرمی چیف کے بارے میں. Now very difficult to douse. اب اس آگ کو بجھانا بہت مشکل ہے, کامران خان صاحب یہ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ اعظم خان سواتی صاحب کو ٹیگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اعظم خان سواتی doubly irresponsible in his words, دگنے غیر ذمہ دار ثابت ہوئے اپنے الفاظ کے استعمال میں, اینڈ allegations, اور جو انہوں نے الزام لگایا. We all, ہم سب کو at any cost need to protect the institution, ہم سب کو ادارے کا تحفظ کرنا چاہیے. Nation's center of gravity, یہ قوم کی امیدوں کا مرکز ہے, کامران خان صاحب نے کہا. لوگ کہتے ہیں کامران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا پچھلے کچھ دنوں میں کھل کر سوال کرتے رہے. یہ جو کرپشن کے مقدمات ہیں جن میں لوگ رہا ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی بہت سوالات کیے کامران خان صاحب نے. تو اب جو وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو غالباً ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. ہمارے دوست ہیں لندن سے اظہر جاوید صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ آپ انہیں دیکھتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا, ٹھیک کیا ہے, اعتزاز احسن کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. انہوں نے پیمرا کو بھی ٹیگ کیا کہ اعتزاز احسن نے جو کہا اس پر بات کیوں نہیں ہوئی, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ اظہر صاحب بہت اچھی بات ہے, ہمت کا مظاہرہ کیا آپ نے کہ اعتزاز احسن صاحب کو بھی گرفتار کرنا چاہیے, اور ہمت کا مظاہرہ کریں. اور جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی لندن میں بیٹھ کر گوجرانوالا کے جلسے میں, اور کہا تھا جنرل باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں, جواب آپ کو دینا ہے, جرم آپ کا ہے, قوم پہ مسلط عمران خان نیازی کو آپ نے کیا ہے, مہنگائی کے, معیشت کی تباہی کے, ہماری حکومت جانے کے, الیکشن کے, ججوں سے فیصلے لکھوانے کے ذمہ دار آپ ہیں, اور آپ کے ساتھ فیض حمید صاحب ہیں. میں نے کہا ان سے بھی کہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی خلاف کارروائی ہو. میاں نواز شریف صرف یہاں پر نہیں رکے, میاں نواز شریف صاحب نے اور بہت زیادہ سنگین الزام لگایا. میاں نواز شریف صاحب نے اور سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے, جنرل فیض حمید صاحب نے اور جنرل عرفان ملک صاحب نے, ان تین لوگوں نے مریم کو اسمیش کرنے کی دھمکی دی تھی. میاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو موجود ہے, انہوں نے ٹویٹر پہ پوسٹ کی تھی کہ مریم بیٹی کو اسمیش کرنے کی دھمکی دے رہے. تو میاں نواز شریف صاحب کے بھی خلاف کارروائی ہو, کیوں اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی ہو, اعظم سواتی کے خلاف کارروائی اور میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی نہ ہو, کیوں, کس خوشی میں؟ میاں نواز شریف تو اس وقت نہ سٹنگ MNA, نہ سٹنگ MP, نہ سٹنگ سینیٹر, بلکہ اس وقت مفرور, بھگوڑے اور مجرم ہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میاں نواز شریف کے خلاف تو اس سے زیادہ کارروائی ہونی چاہیے, بلکہ ان کے کیس میں تو ہوا یہ کہ الٹا, اب تک پیمرا کا وہ حکم اڑا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کو پیش نہیں کیا جا سکتا ٹی وی پر, ان کی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی, ان کی گفتگو نہیں دکھائی جا سکتی. وہ پیمرا کا حکم باقی ہے, لیکن یہ لوگ پی ٹی وی پر دکھاتے ہیں, پی ٹی وی کے ذریعے تمام چینلز پر دکھاتے ہیں, اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ اب ہارٹ ٹو ہارٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے وہاں سے.
تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ میاں نواز شریف کے خلاف بھی کارروائی کیجیے، اور اتنے سنگین الزامات ہیں، ان سنگین الزامات کی بھی تحقیقات کروا لی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے۔ جو صحافی دوست ہمارے، خاص طور پر ثاقب بشیر، مجھے بہت پسند ہیں، وہ بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، یوٹیوب پر آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ ثاقب بشیر نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت اب اس کیس میں کنفرم ہو گئی ہے، معاملہ ختم سمجھیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ ایک دوسرا، عمران خان صاحب جب عدالت پہنچے تو انہوں نے کہا یہ بنانا ریپبلک ہے۔ ایک عمران خان صاحب نے اس کے بعد یہ جو خطاب کیا آج ایڈڈ یونیورسٹی میں، بڑا سامنے کراؤڈ تھا اسٹوڈنٹس کا، تقریباً تمام ہی طلبہ وہاں پر موجود تھے، جو لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا خطاب سنائی نہیں دے رہا تھا، لوگ سامنے سے آزادی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، بہت بھرپور، جاندار اور پرجوش انداز میں آزادی کے نعرے۔ اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھاگ جاتا ہے وہ لیڈر نہیں بنتا، وہ نواز شریف بن جاتا ہے۔ تو ان کے خطاب پر، باقی چیزوں پر، عمران خان صاحب کل کراچی آ رہے ہیں، ان کا ایک صحافیوں سے انٹریکشن بھی ہوگا، ان چیزوں پر میں آپ کو بعد میں اپڈیٹ کروں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔